سوچیں، ایک بہت بڑے عظیم پیغمبر اور ایک ننھی سی بالکل چھوٹی سی چونٹی، بھلا ان دونوں میں کیا بات مشترک ہو سکتی ہے؟ چلیں آج ایک ایسی ہی حیرت انگیز کہانی سنتے ہیں جو ہمیں بتائے گی کہ خالص عقیدت، سچی محبت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ تو قصے کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی غیر معمولی واقعے سے۔ عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن کے لیے دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے۔ صرف وہ تھے، ان کی تنہائی تھی، اور وہ روتے اور دعا کرتے رہے۔ لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ آخر ہوا کیا تھا؟ ایک اتنے دانا، اتنے طاقتور پیغمبر، انہیں ایسی کون سی بات لگی کہ وہ اس قدر تنہائی میں چلے گئے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب حیرت انگیز طور پر ایک ایسی گفتگو میں چھپا ہوا ہے جو سننے میں تو شاید بہت معمولی لگے، لیکن اس کے معنی بہت بہت گہرے ہیں۔ یہ کہانی دراصل اس وقت شروع ہوتی ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سفر پر تھے اور اچانک ان کے کانوں میں 2 چیونٹیوں کی ہلکی سی سرگوشیاں پڑیں۔ اور بس اسی ایک چھوٹی سی گفتگو نے ایک ایسی کہانی کو جنم دیا جو آج بھی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ سب شروع ہوا ایک نر چیونٹے کے ایک بڑے، بلکہ بہت ہی بڑے دعوے سے۔ ہوا یوں کہ نر چیونٹا اپنی مادہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے دور کیوں بھاگتی ہے، اور پھر اپنی محبت جتانے کے لیے اس نے دعویٰ کر دیا کہ ارے میں تو اتنا طاقتور ہوں کہ اگر چاہوں تو سلیمان کے تخت کو اٹھا کر تباہ کروں اور دریا میں پھینک دوں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان کو مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن بات صرف مسکرانے پر ختم نہیں ہوئی۔ پیغمبر نے اس ننھی سی مخلوق کو سیدھا اپنے دربار میں بلا لیا۔ ذرا سوچیں اس چیونٹی پر کیا بیتی ہوگی جب اس سے پوچھا گیا، کیا تم واقعی میرے تخت کو دریا میں پھینکنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اچھا، تو چیونٹے نے فوراً کہا، نہیں بادشاہ سلامت، بالکل نہیں۔ اور پھر اس نے اپنی بات سمجھانے کے لیے 2 وجہیں بتائیں۔ پہلی یہ کہ بھئی ایک شوہر کو اپنی بیوی کے سامنے تھوڑا روب تو جمانا پڑتا ہے نا، اسے متاثر کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ جناب عاشق کے جذباتی الفاظ کو اتنی سختی سے نہیں پرکھنا چاہیے، مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دل کی بات تھی، طاقت کی نمائش نہیں۔ اور بس یہیں سے گفتگو کا رخ ایک دعوے سے ہٹ کر محبت کی اصلیت اور اس کی حقیقت کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت سلیمان مادہ چونٹی کی طرف مڑے اور پوچھا، اچھا تم بتاؤ، تم اپنے شوہر کی بات کیوں نہیں مانتی جبکہ وہ تم سے اتنی شدید محبت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اب باری تھی مادہ چونٹی کی کہ وہ محبت پر اپنا نظریہ پیش کرے۔ اور ان دونوں کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نر چونٹا کہہ رہا تھا کہ میرے الفاظ میری محبت کا ثبوت ہیں، لیکن مادہ چونٹی نے صاف کہہ دیا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں صرف میری نہیں بلکہ دوسروں کی محبت بھی بسی ہوئی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں یہ چھوٹی سی کہانی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ چیونٹی کے یہ الفاظ پیغمبر کے لیے ایک آئینے کی طرح بن گئے جس میں انہوں نے اپنا عکس دیکھ لیا۔ مادہ چونٹی کا وہ ایک جملہ، دوسروں کی محبت بھی اس کے دل میں موجود ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک الزام نہیں تھے بلکہ یہ اس پوری کہانی کا، اس پورے واقعے کا مرکزی خیال بن گئے۔ ان الفاظ نے حضرت سلیمان کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ اچانک ان پر یہ راز کھلا کہ جو تنقید وہ مادہ چونٹی اپنے شوہر پر کر رہی تھی وہ تو خود ان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ انہیں ایک دم احساس ہوا کہ وہ خدا سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے دل میں بھی خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کی، دوسری مخلوقات کی محبت موجود ہے۔ تو پھر خالص ایمان یا خالص عقیدت ہے کیا؟ یہ وہ کیفیت ہے جہاں ایک دل صرف اور صرف ایک ہی محبت کے لیے وقف ہو جائے، بغیر کسی بھی قسم کی شراکت کے۔ یہی وہ گہرا سبق تھا جو ایک چھوٹی سی چونٹی نے ایک عظیم پیغمبر کو سکھا دیا، اور اسی احساس نے، اسی ادراک نے انہیں ان 40 دنوں کی تنہائی اور دعا پر مجبور کر دیا۔ اور یوں ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے جو ہم نے بالکل شروع میں پوچھا تھا کہ آخر اس کیفیت کی وجہ کیا تھی۔ اس گہرے انکشاف کے بعد ایک ایسی دعا نے جنم لیا جو اس پوری کہانی کا اصل جوہر، اس کا نچوڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے بار بار رو رو کر یہ دعا مانگی،
اے میرے رب، میرے دل سے ہر غیر کی محبت نکال دے اور اسے صرف اور صرف اپنی محبت سے بھر دے۔ یہ دعا دراصل ایک ایسے دل کی تڑپ ہے جو صرف اور صرف اپنے خالق کی محبت کا گھر بننا چاہتا ہے۔ تو یہ کہانی صرف ایک پیغمبر اور چونٹی کی نہیں، بلکہ شاید ہم سب کی ہے۔ یہ ہم سب کو اپنے دلوں میں جھانکنے پر مجبور کرتی ہے اور یہ سوال پوچھتی ہے کہ ہماری سب سے خالص، سب سے سچی اور غیر منقسم محبت آخر کس کے لیے ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔